آپ دیکھیے توصیف تبسم صاحب، تو ہم جب ایک سیکٹر میں رہتے رہے تو پھر شام کو ہماری روز ملاقاتیں ہوتی تھی۔ توصیف تبسم صاحب کی شخصیت بڑی ورسٹائل تھی۔ دیکھیے انہوں نے شعر کہا، شعر میں بھی غزل کہی، انہوں نے نظم کہی ہے، انہوں نے نعت کہی ہے، اور دیکھیں ان کی یہ کتابیں الگ الگ بھی شائع ہوں۔ پھر انہوں نے مضامین بھی لکھے، اور مجھ پہ جو انہوں نے احسان کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم میں رہتے تھے پاس پاس ہی، تو کہنے لگے، ایک دن ملاقات ہوئی تو کہتے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں بڑا ہو رہا ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے میں 50 سال کا ہو گئی، آج سے کچھ 16-17 سال پہلے کی بات۔ تو میں نے کہا کہ میں 50 سال کا ہو گیا۔ کہتے 50 افسانے تو تم نے لکھ ہی لیے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ لکھ لیے ہیں۔ وہ کہتے کہاں ہیں؟ مجھے دے دو۔ تو وہ انہوں نے لے لیے۔ اس پہ انہوں نے ایک بڑا بھرپور مضمون لکھا، اس میں سے افسانے انتخاب کیے، اور 50 افسانے کا انتخاب وہ چھپا۔ تو اتنے بڑے وہ آدمی تھے۔ اب مجھ سے وہ دیکھیں عمر میں کتنے بڑے، اور میرے لیے ہمیشہ محترم۔ اور جب بھی ان کا فون آتا تو کہتے آقا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور کتاب کے ساتھ آخری عمر میں بھی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ یہاں سے ذرا شفٹ ہو گئے شہر سے باہر، آپ اس طرف چلے گئے، رابطے بڑا ممکن نہیں رہے تھے، اکیلا پن وہ محسوس کرنے لگے تو فون کرتے، کہتے میرا دل بڑا کر رہا ہے آنے کو، یار تم کبھی ادھر آؤ تو پھر آ جانا، ورنہ میں آ جاؤں گا۔ تو وہ اس طرح کے آدمی تھے، لیکن دیکھیے ان کی کمٹمنٹ، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے تھا لکھنے پڑھنے کے سوا۔ انہوں نے لکھنا تھا، انہوں نے پڑھنا تھا۔ بند گلی میں شام ان کی جو آپ بیتی ہے، بھائی آپ پڑھیں ذرا، کہانی کی طرح چلتی ہے۔ جس طرح وہ ہندوستان سے یہاں آتے ہیں تو وہ والا حصہ تو اتنا شاندار ہے کہ فکشن، میں کہتا ہوں کہ وہ فکشن جو اعلیٰ درجے کا فکشن ہوتا ہے، اس حصے میں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو کیا مزے کے آدمی تھے، اور گفتگو بھی بڑی عمدہ کرتے تھے۔ اور پھر شعر جس طرح مزہ لے لے کے، جس طرح شعر کہنے کا حق ہوتا ہے سنانے کا، اس طرح سناتے تھے۔ آپ دیکھیے مشاعروں میں ہم جاتے تھے تو بڑے مزے سے بیٹھ کے آرام سے جناب وہ شعر پورے توجہ سے ہر لفظ کو جس طرح انہوں نے ادا کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔